اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت بڑی ٹاپ 5 نیوز، انٹرنیشنل نیوز پر نظر ڈالتے ہیں۔ جن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے، اس چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، سچ اور حق کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ یا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت مغربی کنارے فلسطین سے میرے نگاہوں کے سامنے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی درندوں، اسرائیلی فوج کے حملے میں 2 فلسطینی پھر شہید ہوئے ہیں۔ حملہ آور قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، انہیں براہ راست نشانہ بنائے گئے، ایسا فلسطینی جنین بریگیڈ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ فلسطین میں مغربی کنارے میں جنین کے مغربی قصبے میں اسرائیلی فوج نے حملہ کر کے 2 فلسطینیوں کو پھر شہید کر دیا۔ صہیونی اسرائیلی درندوں کی فوج کی فائرنگ سے ایک 21 سالہ جوان محمد سار حسن حوثیہ اور ایک 17 سال کا جوان فواد محمود احمد عابد شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں ایک کی حالت بڑی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ لگاتار ہم اپنی ان خبروں میں اسرائیل کی درندگی، اسرائیل کی حیوانیت، اسرائیل کے آتنکواد کو بیان کرتے رہتے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل جو گودی میڈیا ہے وہ فلسطین پر ہو رہے ظلم کو بیان نہیں کرتا اور اسرائیل کی درندگی، حیوانیت، بربرتا اور آتنکواد کو بیان نہیں کرتا، جبکہ اسرائیلی لگاتار مظلوم فلسطینیوں کی بستیوں کو، ان کی اسکولوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی بچوں کو، ان کی عورتوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ ابھی مغربی کنارے کا یہ واقعہ ہے کہ گزشتہ کل 2 فلسطینی جوان، ایک 21 سال اور ایک 17 سال کا شہید ہوئے ہیں۔ ایران کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران کو اس کے جوہری پروگرام سے، اس کے تمام ہتھیاروں کو آگے بڑھنے سے روکنے کی تقریباً ملک کوشش کرتے ہیں، اور اسرائیل سب سے زیادہ پریشان ہوتا ہے ایران کے جوہری پروگرام کو لے کر۔ اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ جوہری معاہدے پر، ایگریمنٹ پر یورپ سے مذاکرات، ڈائیلاگز، بات چیت جاری ہے، شروع ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیلی دھمکیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے بیان دیا ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کر کے ہم پر دباؤ ڈالنے کا مغربی خیال بالکل غلط ہے۔ پیر کے دن ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جوہری ایگریمنٹ کے حوالے سے کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے یورپ اور ایران کے درمیان پیغامات کا تبادلہ، بات چیت، مذاکرات اب بھی جاری ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایرانی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ایران جوہری
مذاکرات کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے ہماری تیاری ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی۔ اور انہوں نے صاف طور سے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی دھمکیوں سے کوئی بھی سروکار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک اسرائیل کی دھمکیوں پر کوئی بھی توجہ نہیں دیتا۔ دوسری طرف اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے پیر کو کہا کہ وزارت دفاع نے اپنے بجٹ میں 10 ارب شیکل اضافے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ آئیے ناظرین، ملک کے شام کی ایک بڑی خبر پھر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی حملوں کے بعد دمشق ایئرپورٹ کی سروس ابھی بحال ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملے میں 2 شامی فوجی سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر مالی نقصان کی خبریں بھی آ رہی ہے۔ شام کے وزارت ٹرانسپورٹ نے 2 جنوری صبح 9 بجے سے دمشق کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سروس کی بحالی اور پروازیں، فلائٹس، پلین دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزارت نے کہا کہ ایئرپورٹ کے دیگر تباہ شدہ مقامات پر مرمت کا کام جاری ہے۔ اسرائیل نے دمشق کے جنوبی علاقے پر اتوار کو رات دیر گئے فضائی حملے کیے تھے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق ان حملوں سے دمشق ایئرپورٹ پر سروس معطل کر دی گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ شام کے گورنمنٹ میڈیا، سرکاری اخبارات نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ دمشق میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کا آتنکواد ہر طرف چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے، مگر انٹرنیشنل بدماش میڈیا اسرائیل کے آتنکواد کو بیان نہیں کرتی۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت اردن سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، عمان سے آ رہی ہے۔ ایک اسلامی اسکالر ہے اردنی جو مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے اپنے مالک حقیقی، خالق حقیقی سے جا ملے، جن کا ویڈیو کافی وائرل ہوا ہے۔ اردن میں ایک ویڈیو کلپ بڑے پیمانے پر پھیل گئی اور اس پر بحث شروع ہو گئی۔ اس ویڈیو کلپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شہری مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ واقعہ اردن کے شمال میں اربد گورنری کے ایک مسجد میں پیش آیا۔ لوگوں نے شہری کی موت پر بڑے پیمانے پر تبصرہ کیا۔ بہت سے افراد نے اس کی موت کو قابل رشک قرار دیا اور اس کلپ کو بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ کیمروں کی فوٹیج سے دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری مغرب کی نماز میں پچھلی صفوں میں سے ایک صف میں تھا۔ وہ اچانک زور سے ہلا، منہ کے بل گر گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اماراتی اخبار الخلیج کے مطابق بعد میں معلوم ہوا کہ ہلاک ہونے والے شخص کا نام ڈاکٹر حمزہ تھا، جس نے اسلامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی اور ان کی زندگی کے متعلق اردنی باشندوں میں پہلے سے ہی اچھی رائے تھی۔ خیر، اس خبر کو دکھانے کا مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ نماز کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا قیام کی حالت میں یا قاعدے کی حالت میں بس کسی طرح اگر نماز کی حالت میں اس کی روح مالک حقیقی سے ملتی ہے تو پھر یہ اس کی نجات کا بھی ایک بہت بڑا ضامن ہوگی۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آسٹریلیا کے ساحل سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آسٹریلیائی ساحل پر 2 ہیلی کاپٹرز آپس میں ٹکرا گئے۔ مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ ملک کا سب سے مشہور سیاحتی مقام ہے، ٹورزم پیلس ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اسکرین پر آپ کو تصویر نظر آئے گی۔ ملک کے سب سے مشہور سیاحتی مقام گولڈ کوسٹ پر یہ حادثہ پیش آیا۔ آسٹریلوی پولیس نے اطلاع دی ہے کہ 2 ہیلی کاپٹر پیر کو ملک کے سب سے معروف سیاحتی ساحل گولڈ کوسٹ پر آپس میں ٹکرائے، جس کے نتیجے میں ایک ہیلی کاپٹر گر گیا اور اس میں سوار ایک مسافر زخمی ہوا ہے۔ تصادم کے بعد دوسرا ہیلی کاپٹر کوئنز لینڈ ریاست میں 45 میل جنوب میں گولڈ کوسٹ کے شمالی ساحل میں بیچ کے قریب بحفاظت اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ اے پی کے مطابق حکام نے سی ورڈ کی طرف ہیلی کاپٹروں کی پروازوں کو بند کر دیا ہے جو جائے حادثہ کی طرف جاتی ہے۔
میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جگہ جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے گولڈ کوسٹ، یہ ملک کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے اور جنوری کے مہینے میں سب سے زیادہ یہ جگہ مصروف ہوتی ہے۔ جنوری میں آسٹریلیا میں چھٹیاں ہوتی ہے اور لوگ اس جگہ پر چھٹیاں منانے کے لیے پہنچتے ہیں اور وہیں پر ان ہیلی کاپٹرز کے آپس میں ٹکرانے کا حادثہ پیش آیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔